جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سرکار نے اپنی قوم کو پیغام دیا، ہر بندہ اپنا اپنا محاسبہ کرتے ہوئے وہ جوان گڑ گڑا رہا ہے، توبہ استغفار کر رہا ہے، مولا میری عزت کی لاج رکھ لے، میرے پردے میرے عیبوں پر پردہ ڈال دے، اگر میں یہاں سے اٹھا رسوا ہو جاؤں گا، برباد ہو جاؤں گا، ملیا میٹ ہو جاؤں گا، جینے کے قابل نہیں رہوں گا، سارے میرا مذاق اڑائیں گے، طنز کریں گے، تانا دیں گے، مجھ پر ذلت کے جملے اٹھائے جائیں گے، مہربانی کر دیجئے۔ بس کچھ ہی لمحے گزرے تھے، ابر رحمت برسنا شروع ہو گئی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنا شروع ہو گئی۔ رب کے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سرکار نے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑایا، مولا ابھی تو اس مجمع سے کوئی جوان اٹھا ہی نہیں، کوئی انسان نکلا ہی نہیں، اور کسی کا ہم نے رخ دیکھا ہی نہیں، کسی کے چہرے کو ہم نے تکا ہی نہیں۔ ابھی تو حکم یہ تھا کہ جب تک وہ انسان تمہارے اس ہجوم سے، اس مجمع سے، اس محفل سے، اس عبادت سے، اس خطے سے، اس میدان سے نہیں اٹھے گا، اس وقت تک ابر رحمت نہیں آ سکتی، اس وقت تک میری رحمت کی برسات نہیں ہو سکتی۔ ہم نے کسی کو دیکھا نہیں ہے جاتے ہوئے، اٹھتے ہوئے اور کلام کرتے ہوئے، یہاں مجمع سے نکلتے ہوئے، بات کیا بنی ہے؟ رب نے فرمایا میں تو کریم بھی ہوں، میں رحیم بھی ہوں، اپنے بندے سے پیار کرنے والا ہوں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، ماں سے ماں کے 70 درجوں سے زیادہ پیار کرنے والا میں خدا اپنے انسانوں سے، اپنے بندوں سے لگن رکھتا ہوں، پیار رکھتا ہوں اور محبت کرتا ہوں، اس بنا پر کہ وہ میرا ہے اور میں بھیجنے والا ہوں، وہ آنے والا ہے۔ رب کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ کریم اللہ علیہ السلام سرکار نے عرض کی، مولا پھر بنا کیا؟ رب نے فرمایا اے میرے کریم، وہ جوان مان گیا، توبہ کر گیا، استغفار کر گیا، گڑ گڑا گیا، رونے پہ آ گیا، ماننے پہ آ گیا، وہ عرض کرنے لگا کہ آج ذلیل ہو جاؤں گا، رسوا ہو جاؤں گا، برباد ہو جاؤں گا، ملیا میٹ ہو جاؤں گا، زمانوں کی نگاہیں مجھ پر ہوگی، جب یہاں سے اٹھ کر روانہ ہوگا تو میں زمانے میں سانس لینے کے قابل نہیں رہوں گا، بات کرنے کے قابل نہیں رہوں گا، تجارت کرنے کے قابل نہیں رہوں گا، معاملات طے کرنے کے قابل نہیں رہوں گا، پھر میں کیسے زمانے میں منہ دکھاؤں گا؟ مہربانی کیجئے میرے عیبوں پر پردہ ڈال دیجئے۔ اسی کی وجہ سے آج اس سارے مجمع نے، ساری محفل نے، سارے میدان میں رہنے والے انسانوں نے توبہ کر لی ہے، استغفار کر لی ہے، ہر فرد انسان نے، ہر کسی نے اپنا اپنا محاسبہ کیا ہے۔ میں کریم رب نے ساروں کی بخشش بھی کر دی ہے، میں نے مہربانی بھی فرما دی ہے، دعاؤں کو بھی قبول کر دیا ہے، تمہاری بنجر زمین کو میں نے بہترین بنا دیا ہے، سبزہ اگا دیا ہے، تمہارے مالوں میں برکت رکھ دی ہے، تمہاری اولادوں میں برکت کر دی ہے، تمہارے کاروباروں میں میں نے برکت رکھ دی ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ بات سنی، میرے خالق و مالک کی بارگاہ میں التجا کی، مولا ابھی وہ جوان نہ کسی عبادت میں، نہ ریاضت میں، نہ تسبیحات و اذکار میں، اٹھ کر احاطہ میں تیرے ساتھ توبہ استغفار کرتا ہے، تو ایسے اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے۔ رب نے فرمایا میں اپنے بندوں سے بخوبی پیار کرنے والا ہوں، محبت کا اظہار